ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما هدانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المطهرين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين ومراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يسر لي مدخل صدق واخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. محمد وعلى محمد صلوات. دعا ہے یوم جمعہ میں جو مومنین آیت جمعہ پہ عمل کر کے جلدی نماز کی صدا سن کے نماز کی طرف آئے ہیں، خدا کریم تمام مومنین کو اجر عظیم عنایت فرمائے. تمام مومنین جو نہیں آ سکے ہیں، آنا چاہتے تھے، خدا کریم ان کو توفیق عنایت فرمائے. خدا کریم مریض مومنین کو شفاعت نصیب فرمائے. مومنین جو مشکلات رکھتے ہیں، مسائل رکھتے ہیں، تمام کی مشکلات مسائل حل فرمائے. دعائیں پوری فرمائے، حاجت روائی فرمائے، جو اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرمائے. مالی مشکل کے پھنسے ہوئے مومنین کی مالی مشکلات رفع فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے دیگر صلوات. حسب توفیق قرآن کی ایک آیت مومنین کی سماع تک پہنچائی. سورہ حجرات پچھلے چوکھا کو بھی یاد کیا تھا. سورہ حجرات مختلف معاشرتی اور انسانی معاشرے اور اجتماع کی بناوٹ کے قوانین پر مشتمل ہے. اس صورت میں ایسے قوانین بتائے گئے ہیں، ایسے عملی نسخے بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں، آسان بنا سکتے ہیں. اگلی دنیا، اگلی زندگی تو آتی رہے گی، آئے گی، ضرور آئے گی،
اس سے پہلے خدا کریم یہ چاہتا ہے کہ مومنین اس زندگی میں بھی راحت زندگی کریں، مشکل میں نہ پڑیں۔ یہ جو بلا وجہ کی مشکلات ہیں، جو ان کے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کی گئی، بنائی گئی، ایجاد کی گئی مشکلات ہیں، ان سے بچے رہیں۔ اس لیے خدا کریم نے آسان نسخے بتا دیے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ مریض کو مرض کے اس خاص دورانیے سے بڑی آسانی سے نکلنے کے لیے اور اس مشکل دور کو گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ بتا دیتا ہے، تاکہ مریض کو جو حالات پیش تو آنے ہی ہیں وہ اچھے انداز میں ان حالات سے گزر جائے۔ خدا کریم بھی عالم ہے، وہ ہمیں صحیح سے جانتا ہے، اسی نے تو بنایا ہے ہمیں، وہ ہماری اونچ نیچ کو جانتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کیسے زندگی گزاریں۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں، عزیزوں سے کہتا ہوں جو درس پڑھتے ہیں مدرسے میں، کہ بھئی آپ چھوڑیں، آخرت تو چلے وہ تو ہے ہی نا، اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہی قرآنی نسخوں پہ عمل کر لیں۔ ابھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں تو دیکھیں کتنی زندگی میں فرق پڑ جائے گا۔ علیکم السلام۔ آپ انتخاب کریں اس راستے کو، جو بھی انتخاب کریں، چاہے نہ ہوتا رہے مسلمان بھی نہ ہو، عام انسان ہو، انسانی زندگی میں ان فارمولوں پہ عمل کرے، دیکھیے اس کی زندگی میں کتنی راحت آ جاتی ہے، کتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم جو آسانی کے پیچھے ہیں، سارے انسانی آسانیوں کے در پہ ہیں، جتنی آپ جانتے ہیں کہ یہ جس سے بھی پوچھو بھئی آپ نے یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کارخانہ کیوں لگا ہے، یہ پنکھا کیوں بننا ہے، یہ چھت کیوں آپ نے ایجاد کی ہے، یہ فیسلٹی، یہ اتنے مشکل کام آپ نے کیوں کر رکھے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، تو سارے کہیں گے کہ ہم زندگی میں آسانی چاہتے ہیں۔ یہ چھت اس لیے کہ سائے میں بیٹھے، دھوپ سے بچیں، بارش سے بچیں، جھکڑ اور طوفان سے بچیں، پتہ نہیں جو بھی آپ کرتے ہیں وہ انسان اپنی آسانی کے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ تو خدا کریم بھی یہی کہتا ہے انسان جو آسانی کے پیچھے ہے، تو جو راحت اور سہل زندگی کے پیچھے ہے، تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی تمہاری آسانی کے نسخے ہیں۔ لیکن انسان تھوڑا سا کمزور واقع ہوا ہے۔ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں جن کی راحت انسان کو چاہیے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ انسان نے جو کچھ آج تک کوشش کی ہے، محنت کی ہے، سائنس کی ترقی کی ہے، سائنس نے جتنی بھی ایجادات کی ہیں وہ ساری جسم کی راحت کے لیے ہیں، انسانی جسم کو آرام پہنچا سکتی ہیں، انسانی جسم کو مشکلات سے دور رکھ سکتی ہیں، اوقوں سے دور رکھ سکتی ہیں۔ مثلاً ابھی آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہمارے پاس مطلب گاڑیاں بنائی ہیں، اس لیے بنائی ہیں کہ انسان پیدل چلنے سے بچ جائے، سفر کی سہولتوں سے بچ جائے، بڑی راحت اور آسان گاڑیاں، جہاز، یہ جو ابھی ٹھنڈا کرنے والے مسائل ہیں جتنے بھی بجلی کے، وہ کس لیے ہیں؟ آسانی کے لیے۔ لیکن یہ ساری جسمانی راحتیں ہیں، جسمانی آسانیاں ہیں، اور انسان بچ جاتا ہے، دھوپ سے بچ جاتا ہے، گرمی سے بچ جاتا ہے، سردی سے بچ جاتا ہے، سفر کی سہولت سے بچ جاتا ہے، چولہا جلانے سے اور لکڑیاں جلانے سے، دھوئیں سے بچ جاتا ہے، آرام سے۔ آج کل جدید جو اس قسم کے وسائل آ گئے ہیں، باقی کتنے وسائل ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں ہمارے آپ دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے جسمانی راحت کے لیے ہیں، مشکل سے دور رکھنے کے لیے ہے انسان کو۔ لیکن ایک اور پہلو بھی تو انسان کا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے انسان کا روحانی پہلو، وہ اندرونی پہلو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسان اپنی جسمانی آسانی کے عروج کو پہنچ چکا ہے، تمام آسانیاں موجود ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، آنے جانے کے لیے، پرتعیش زندگی جسے کہتے ہیں، ہر قسم کی آسانی موجود ہے۔ اس کے باوجود انسان راحت میں نہیں ہے، انسان خوش نہیں ہے۔
انسان سکون میں نہیں ہے، دنیا کے سارے وسائل موجود ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، آرام نہیں ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، انسان تڑپ رہا ہے، دنیا کے سارے مسائل بھی موجود ہیں، پھر بھی انسان ٹوٹلی بے سکون ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک طرف کو دیکھا ہے، اسی پر سارا فوکس کیا ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی کو راحت پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ اس کا ایک اور مرکزی حصہ ہے، اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اس نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی ضد پہ چڑھ رہا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے ہی کام کر رہا ہے، کتنے مسائل بنا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا جو روح ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرنے کی طرف جا رہا ہے اور چاہتا ہے انسان کے کب ہو کہ جان چھوٹے۔ اور یہ صورتحال ان ملکوں میں زیادہ ہے جہاں وسائل زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں 200 ملک ہیں، 200 ملک میں سب سے جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ جیسے جانا گیا ہے، مانا گیا ہے، وہ جاپان ہے۔ سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی یافتہ ترین ملک شمار ہوتا ہے، یعنی انسانی زندگی کی راحتیں جتنی جاپان والوں نے ایجاد کی ہیں اور کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ ابھی بھی وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور بہت بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت حیرتناک طور پر اس بات پہ سب کو حیرت بھی ہونی چاہیے کہ جتنی خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ ریکارڈ ہے، تحقیقات کرنے والے دیکھ لیں، اگر کوئی دوست ہیں جن کو ان چیزوں سے کچھ ہے واسطہ اور وہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور جہانی فگر ہیں ان کو جانتے ہیں، وہ دیکھ لیں خودکشیوں کا سب سے زیادہ ریکارڈ رکھنے والا ملک وہ جاپان ہے۔ حالانکہ راحت کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر مزے کی بات ہے انہوں نے خودکشی کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے، وہ اپنی جگہ، بلکہ آپ کو یہ بتانے میں بھی کیا حرج ہے کہ بعض ایریاز ہیں جہاں خودکشی جا کر کی جا سکتی ہے، بعض جنگلوں میں بعض حصے ہیں بھائی یہ یہاں جا کر لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں، ایک جگہ مشہور ہے، کئی جگہ مشہور ہے، اس لیول پہ پہنچے ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کے بتائے ہوئے اس اصول کو چھوڑا ہوا ہے۔ خدا کریم بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ جو جسمانی زندگی ہے، یہ خود بخود آسان ہو جائے گی اگر آپ اندرونی زندگی کو ٹھیک کر لیں، اگر آپ اندر سے مطمئن ہو جائیں، اطمینان قلب حاصل ہو جائے، پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ کوئی انسان پر جسمانی مشکل کو تو انسان کچھ کسی کھاتے میں گنتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ وہ صورت میں ہے جب انسان اندر سے مطمئن ہو۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیسے حاصل کریں اطمینان قلب؟ کیسے حاصل کریں؟ وہ ایسے کہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں، اللہ کی بات سنیں، جو اس نے بتایا ہے راستہ ہدایت کا اس پہ چلیں، اس کے مطابق چلیں۔ آج میں ایک آیت سورہ حجرات کی اس حوالے سے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ آپ کروں گا کہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے کیسے ہیں جن کو ہم سدھار کے اپنی زندگی کو راحت کر سکتے ہیں۔ آپ بھی آزما لیں، کسی دوست کو بتا کر بھی آزما سکتے ہیں، کسی دوست کے ساتھ یہ مشورہ کر کے، کسی دوست کے ساتھ شیئر کر کے حتماً اس کو اپنائیں اور انشاءاللہ عمل کریں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں یوں خدا کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خدا کو پیار ہے، محبت ہے ان سے جو ایمان لے آتے ہیں، اس لیے اکثر ان کو کتاب میں یوں ہی فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں کیا کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن،
پہلا فارمولہ، پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ظن، گمان، شک، دوسروں پر بدگمانی سے پرہیز کریں۔ زندگی میں بدگمانی سے پرہیز کریں۔ ہماری زندگی میں بدگمانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس بدگمانی سے پرہیز کر لیں تو جو بدگمانی کے بعد آنے والے سٹیپ ہیں بہت سارے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے قریبیوں پہ بدگمانی رکھتے ہیں، اپنے ہمسایوں پہ بدگمانی رکھتے ہیں، حتیٰ اپنے بعض دوستوں پہ بدگمانی رکھتے ہیں، مسلمان بھائی پہ بدگمانی رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات اگر کوئی خرابی ہم دیکھتے ہیں تو قطعاً ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ حتماً ایسے ہی ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک دن کسی نے ایسے یہ واٹس ایپ پہ ایسے بھیجا، یہ بڑا یہ بات مزیدار ہے، بدگمانی کے حوالے سے ہے کہ کیسے ہم بدگمانیاں پالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلتے ہیں اور پھر اس بدگمان بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسے نہیں تھا۔ ایک باپ اور بیٹا کہیں موجود تھے، بیٹے کے ہاتھ میں 2 سیب تھے، یہ کسی نے بھیجا ہے، مجھے پڑھا نہیں ہے، بھیجا ایسے کسی نے کہ 2 سیب بیٹے کے ہاتھ میں تھے۔ باپ نے کہا کہ اے بیٹا آپ کے پاس 2 سیب ہیں، اس طرح کرو کہ 1 سیب تم کھا لو اور 1 سیب مجھے دے دو۔ وہ بیٹا جو ہاتھ میں 2 سیب پکڑے کھڑا تھا اس نے کیا کیا، فوراً ہی جلدی پہلے ایک کو دانتوں سے کاٹ لیا اور پھر جو ہے صبر نہیں کیا اور پھر فوراً ہی دوسرے کو بھی کاٹ دیا۔ دونوں سیبوں کو اس نے ایک لقمہ اس سے لے لیا اور والد جو ہے وہ ایک دم اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو گیا، سرخ ہو گیا، اس کو اندر سے اتنا غصہ آیا، بھائی یہ کیسا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے سے سیب مانگے، اس کے پاس 2 ہیں، 1 دے دیتا تو کیا ہو جاتا۔ بدگمانی ذہن پہ اتنی چڑھی، ابھی یہ اسی حالت میں ہی تھا کہ بیٹے نے 1 سیب آگے بڑھایا، کہا پاپا آپ یہ لے لیں، یہ والا میٹھا ہے۔ وہ جو صورتحال اس کے ذہن میں بنی تھی، اس نے یہ سوچا تھا کہ بیٹے نے دونوں کو اس لیے کاٹ لیا ہے، دونوں کو اس لیے دانتوں سے دبا لیا ہے کہ یہ مجھے نہیں دینا چاہتا، تاکہ دونوں جھوٹے ہو جائیں، دونوں استعمال شدہ ہو جائیں اور باپ کہے کہ آپ تو دونوں کو جو ہے وہ گالیاں استعمال کر لیا، اس لیے تو یہ اپنے پاس رکھو۔ لیکن بیٹے کی نظر یہ نہیں تھی، بیٹے کی نظر یہ تھی کہ ان میں سے جو زیادہ میٹھا ہو وہ پاپا کو دیا جائے۔ پاپا نے پہلے بدگمانی ذہن میں بنائی، ہمارے یہی چل رہا ہے۔ ہم کتنے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی ساتھی رہتا ہے، آپ نے بہت کم سوچنا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے وہ میری چیز اٹھائی ہوگی، بلکہ پہلا جو ہے شک اسی پہ جائے گا یا قریبی لوگوں پہ جائے گا۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، کتنا مظلوم ہے طبقہ وہ جو کہ کمزور ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے کوئی، خدا نخواستہ گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، آپ سب دوست انصاف سے بتائیں کس کے اوپر پہلا ذہن جائے گا؟ وہ جو کام کرنے آتا ہے یا کام کرنے آتی ہے خاتون، پہلے ہی ذہن جائے گا کہ حتماً اسی کا کام ہوگا، بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تو اپنی بیٹی کا کام تھا، یہ تو اپنے بیٹے کا کام تھا۔ اس وقت تک کتنا نقصان ہو چکا ہوگا، کتنی دفعہ اس بیچاری کو یا بیچارے کو کہہ چکے ہوں گے کہ جو کیا ہے وہ بتا دو۔ ہوتا بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے نہیں کیا، بعض اوقات انہوں نے کیا ہوتا ہے، لیکن بدگمانی کو دیکھیں، ہمارے یہاں بدگمانیاں کتنی ہیں۔ ہم اپنے آس پاس میں بدگمانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ہم ان سے بچیں، اگر اس فارمولے پہ عمل کریں جو ائمہ نے بتایا ہے، جو خدا کریم نے بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھیں بڑی دھیان سے جملہ رکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ زیادہ تر بدگمانیوں سے بچیں، یعنی یہ ہے کہ کبھی کبھی تو بدگمانی کرنی چاہیے۔
جب خطرہ ہو، جب مشکل ہو، جب شک ہو، شبہات کے آثار موجود ہوں، پھر یا تحقیق کرنی ہے یا معلوم کرنا ہے، پھر شک و گمان کرنا پڑتا ہے۔ اس کو خدا کریم نے خود ہی علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ بالکل نہ کریں، کہا کثیرا من الظن، اکثر ظن جو آپ کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، ان سے بچیں، یہ گناہ ہے۔ کیا کہا ہے بعد میں؟ ان بعض الظن اسم، بعض ظن، بعض بدگمانیاں تو بدگمانی ہی گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں ماڑا سوچنا، حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے، وہ اس میں انوالو نہیں ہے، پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی نے ہی کیا ہوگا، یہ اس کی خرابی ہوگی، یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے جو دراڑیں رشتوں میں پیدا ہوتی ہیں، جو دراڑیں دوستیوں میں پیدا ہوتی ہیں، آپ سچا دوست آج ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آپ کتنے کم ہو گئے ہیں دوست سچے۔ کسی کو دوست ماننے کے لیے ہم اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اس فارمولے پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ ائمہ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ہو سکے تو کسی بھی انسان کے فعل کو، کسی مسلمان کے فعل کو اچھے پہ رکھیں، یہ سوچیں کہ کچھ اچھا ہی ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہے، ممکن ہے اس کی کوئی اصلی وجہ ہو، ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی، اس کے اس کام کرنے کے لیے کوئی وجہ ہو، پوچھو تو صحیح، معلوم تو کروں، معلوم کرنے کے بعد کہیں جا کر آپ اس پر یقین کریں، ایسے ہی بدگمانی پہ نہ چلیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ائمہ نے بھی بتایا ہے کہ آپ 70 بہانہ ڈھونڈیں کسی بھی مسلمان کو بچانے کے لیے، 70 بہانہ ڈھونڈیں۔ آپ دیکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس کتنے یہ ایسے کیس آئے ہیں کہ خود بندے نے آ کر کہا ہے کہ مجھ سے یہ مولا یہ جرم ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مولا نے اس کو مغفرت کیا ہے، مولا نے کہا کہ جاؤ بعد میں آ جانا، جاؤ بعد میں آ جانا۔ کتنا بچانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کردار بھی موجود ہے، اللہ اکبر، کتنا زمین و آسمان کا دو رویوں میں فرق ہے۔ اور دوسرے پہلے جو تاریخ میں خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے تو آتے ہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر عورت ہے اور اس نے 6 مہینے میں بچہ اس کا ہو گیا ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو قرآن کے مطابق بھی 6 مہینے میں بھی بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تک عورت سنسار ہو چکی تھی۔ وہ تو اتنے شک کرتے تھے، اتنا اس طرح کا رویہ رکھتے تھے۔ اور ہم اگر اپنے آپ کو مولائی بنانا چاہتے ہیں، علوی بنانا چاہتے ہیں، نبوی بنانا چاہتے ہیں، الہی راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو بدگمانیوں سے دور رہیں، بدگمانی کسی پر نہ کریں، اچھا سوچیں۔ اب آپ ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ باتیں ہونے والی نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ کام نہیں چلتے، کہ ہم کیا کریں، خوش گمانی رکھیں، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دھوکہ دینے والا ہے، ہر دوسرا بندہ ڈاکہ مارنے والا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کام کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم کس طرح خوش گمانی رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ چلنے والا کام نہیں ہے، یہ سراسر نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، بھائی آپ نے پوچھے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے ہیں۔ یہ جو جواب دیتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، وہ معاملہ اپنا اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس جہان کو ہینڈل کرنے والے ہم ہیں اور ہمارے مقابل انسان ہیں، جبکہ ایسے نہیں ہے، اور یہاں ہی ہم سب مار کھا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سچ بول کر نقصان ہو جائے گا، جھوٹ بول کر اپنا سودا چکا لیں، اپنا سودا بنا لیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کر سودا کر لینا ہے، جبکہ اگر سچ بولوں تو سودا خراب ہو جائے گا، نفع رک جائے گا۔ جبکہ خدا کریم کہتا ہے اے انسان، تمہارا سودا اس کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا میرے ساتھ سودا ہے، تم میرے بندے ہو، وہ بھی میرا بندہ ہے، اس کا بھی میرے ساتھ سودا ہے، اس کے ساتھ میں نے مک لینا ہے، اور تمہارے ساتھ بھی میں نے حساب کرنا ہے، مجھ پہ ٹرسٹ کرو۔ وجہ یہ ہے ہم اس لیے اس طرح سوچتے ہیں کہ کیوں ہم ایسے خوش گمانیاں کریں اور نقصان اٹھائیں۔ وجہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نقصان ہو جائے گا،
اور خدا کے ساتھ بھی کسی کو معاملے میں نقصان ہوا ہے؟ کبھی کسی کو نقصان ہوا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں خدا پر توکل نہیں ہے، ہم خدا کو اس طرح ابھی تک مان ہی نہیں چکے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ محمد و محمد صلی اللہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرا معاملہ اس سامنے والے بندے سے ہے ہی نہیں، میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک منٹ ہے میرے پاس۔ مثال یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مومن وہ لوگ ہیں جن کے مال میں سائل کا حق بھی ہے اور محروم کا حق بھی ہے۔ یہاں جب محروم کا حق ہے تو ہم سب مانتے ہیں، جس کو محروم ہم دیکھتے ہیں تمہارا دل چاہتا ہے اس کو دیا، لیکن صرف سائل ہو تو ہم رک جاتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں کہ اس سے یار یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، ہاں اصلی ضرورت والا ہے یا نقلی ضرورت والا ہے، سوچ پہ رک جاتے ہیں۔ جبکہ خدا کریم فرما رہے للسائل، سائل کو پہلے رکھا ہے، وہ جو سوال کر رہا ہے آپ تھوڑا دے دیں، خالی نہ مڑیں، حق ہے آپ کے مال میں سائل کا بھی اور محروم کا بھی، خدا نے حق رکھ دیا ہے۔ اس لیے کیوں ہم ایسے سوچتے ہیں؟ سائل کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جس کو محروم دیکھتے ہیں اس کو دینے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنا معاملہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محروم سے تو ہم متاثر ہوئے، ہمارا دل پڑا ہے، اس سے ہمیں افسوس ہوا ہے، اس لیے اس کو تو دے دیتے ہیں۔ وہ جو سائل ہے جس نے اپنا احترام، اپنا شرف، اپنی کرامت، انسانیت کی کرامت آپ کے سامنے بچھا دی ہے، سائل بن گیا ہے، آنکھیں اس کی نیچے ہو گئی ہیں، اس بندے کو آپ محروم واپس بھیج رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بھائی پتہ نہیں یہ مستحق ہے بھی یا نہیں۔ خدا کریم نے کہا کہ نہیں، معاملہ میرے ساتھ کرو، چھوڑو اس کو، کچھ بھی ہے کچھ بھی کرے۔ اکثر آپ دینے لگتے ہیں، دوسرا آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ تو ابھی نشے ہی ابھی جائے گا، نہ دو اس کو۔ آپ کوشش کریں، اگر آپ کے پاس اس کو سنوارنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی ہو سکتی تو وہ کریں، نہیں تو کوئی حد نہیں، زیادہ نہ دیں، خالی نہ مڑے گا۔ معاملہ خدا کے ساتھ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اسی ایک اچھے عمل سے خدا اس کی زندگی کو ٹھیک کر دے، آپ کی زندگی کو بھی سنوار دے، اس لیے کہ معاملہ آپ نے خدا کے ساتھ کیا ہے۔ اپنے معاملات انشاءاللہ خدا کے ساتھ رکھیں۔ خدا کریم ہمیں موفق و مؤید فرمائے۔ السلام علیکم۔